اللہ کی پناہ حضرت انسان سے. سو آج کے ہمارے مہمان پروفیسر مویز صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام فرحان. کیا حال ہے؟ بہت اچھا، ٹھیک ٹھاک. اچھا کہ میں آپ سے کامنٹ لوں اس پکچر پہ، تو آپ کیا؟ مجھے لگ رہا ہے یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ بیوروکریسی جو پرانی حکومت کے ساتھ ہوتی ہے وہ نئی حکومت کے دوران ان کا حال یہ ہوتا ہے. جب کوئی نئی تبدیلی آتی ہے تو یہ چھپے ہوتے ہیں نا، پھر ان کو موقع ملتا ہے باہر آنے کا، تو سم تھنگ لائک دیٹ. انڈر گراؤنڈ نہیں، انڈر دی اخبار ہے، تاکہ نیوز وغیرہ سے چھپی ہوئی ہے، سامنے نہیں آنا چاہتی. بہت خوبصورت تصویر ہے. گریٹ. اچھا آپ لوگ بھی اپنے کامنٹ کیجیے گا، آپ کے ذہن میں کیا کیا کچھ آ رہا ہے، ہم پھر وہ سنتے چلیں گے. جناب شروع ہم نے بات کرنی تھی گھریلو ناچاکی، نا اتفاقی انتشار. آج میں سن رہی تھی تقریباً 10 سے 15 کیس رجسٹر ہو رہے ہیں ڈیورس کے روزانہ، اور اٹس اے ویری ہائی ریشو. ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے طلاق اور یہ تمام معاملات. آپ نے پروگرام کی جو افتتاح کی بڑی خوبصورت تھاٹ تھا کہ جن ایشوز پہ ہمیں بات کرنی چاہیے ان پہ ہم نہیں کرتے، اور جن پہ نہیں کرنی چاہیے بہت زیادہ اس پہ بہت زیادہ کرتے. ایوری تھنگ اسٹارٹ فرام یور ہوم. ہر چیز آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ دیکھیں اگر گھر کے اندر آپ کے سکون ہے، اعتماد کی فضا ہے، پیار محبت ہے، تو انسان وہی پیار محبت اعتماد لے کر دنیا کو فیس کرتا ہے. جب گھر سے باہر جاتا ہے بچہ دنیا کو فیس کرتا ہے، شوہر دنیا کو فیس کرتا ہے، بیوی دنیا کو فیس کرتی ہے. ہم دنیا جہاں کے مسائل میں بڑے الجھے ہوئے چینلز کے اوپر ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی کیا ہو رہا ہے، گھروں میں جو حال ہے اس کا ہمیں خیال نہیں ہے. ہمارا گھر جس دن ٹوٹنا شروع ہوتا ہے یا پرابلم شروع ہوتے ہیں تو جتنے لوگ اس گھر سے منسلک ہیں ان کی شخصیت پہ بہت برے اثرات ہوتے ہیں. آپ نے ڈیورس ریٹ کی بات کی، بڑے شہروں میں ڈیورس ریٹ اور بہت زیادہ ہے، اور پاکستان میں بالخصوصاً پچھلے 10 سال میں ڈیورس ریٹ بہت بڑھ گیا ہے. بہت ساری وجوہات ہوتی ڈیورس ریٹ کی. اصل میں کوئی بھی رشتہ دنیا کے اندر جب چلتا ہے تو اس میں زبردستی نہیں ہوتی. ہر رشتے کے اندر ہر انسان اپنا اپنا جو شیئر ہے وہ ڈالتا ہے اس رشتے میں. رشتے کے اندر کئی جگہ برداشت ہے، تحمل ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ دوسرے کو سپیس دینی پڑتی ہے اپنے رشتے کے اندر. وہ کہتے ہیں نا کہ کمپرومائز ہوتا ہے، کوئی بھی رشتہ جو بغیر کمپرومائز کے نہیں چل سکتا. اب جب یہ ہو جائے کہ انسان کے اندر اس کی میں اتنی بڑھنے لگے کہ وہ سمجھے کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح اور دوسرا غلط ہے، تب رشتوں کے اندر پرابلم شروع ہو جاتا ہے، ناچاکی شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو انسان کی اپنی ذات کی وجہ ہے کہ وہ اس وقت کس طرح کی تربیت ملی ہے. یہ جتنے ویلیوز ہماری ہیں جو ہم بھول چکے ہیں، صبر، تحمل، برداشت، کسی کو دینا، شیئر کرنا، یہ تمام چیزیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ بھول گئے. انسان اتنا انفرادیت کی طرف مائل ہے کہ بس وہ خدا بن جاتا ہے ہر حوالے سے کہ بس میرا میرا میرا. دوسرا انوائرمنٹ بہت برا اثر کرتی ہے. انوائرمنٹ میں جہاں سٹریس ہوگا، ٹینشن ہوگا، آپ اس قسم کی نیوز دیکھیں گے، اخبار میں یہ چیزیں پڑھیں گی، آپ کے ذہن پہ بہت متاثر ہوتی ہے. اب دیکھیں حالات جیسے بھی ہوں اور لوگوں پر، ملکوں پر، قوموں پر بڑا برا وقت گزرا ہے. امریکہ کے اندر ریولوشن آیا، اس وقت جو صدی گزری ہے یورپ کے اندر جہاں تباہی بچی تھی، لوگ بہت مشکل میں تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. پاکستان میں حالات بہت اچھے ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ روٹی کھا بھی رہے ہو اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ روٹی بہت جلد چلی جائے گی آپ کے پاس سے، تو اب وہ خوف کے عالم کے اندر آپ جو ہے وہ کچھ غلط فیصلے کرتے ہو، آپ کی رویے میں تبدیلی آتی ہے، آپ میں غصہ آ جاتا ہے، اور یہی غصہ آپ گھر میں اتارتے ہو یا گھر والوں کے ساتھ کرتے ہو. تو دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ ماحول کی وجہ سے اور انسان کی اپنی ذات کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ رونما ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ سے دور چلا گیا ہے، مادہ پرستی کی طرف بہت زیادہ چلا گیا ہے، دین سے الگ ہٹ گیا ہے، روحانیت سے الگ ہٹ گیا ہے. تو یہ دو وجوہات کی وجہ سے گھر میں ناچاکی ہے. ہمیں یاد ہے ویلیوز جو ہمیں سکھائی جاتی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگی، گھر کے اندر یہ باتیں ہوتی تھی. بزرگوں کے سامنے ہم اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، بچے جو ہے وہ ماں باپ کے سامنے نظریں نیچے ہوتی تھی ان کی. جہاں تک وہ تقدس کا احساس تھا رشتوں کا اور وہ رسپیکٹ تھی، تو انسان جو ہے وہ گھر کے اندر ایک ایسا گہوارہ ہوتا تھا گھر جہاں پیار، محبت، سکون، تحفظ کا احساس ہوتا. آج نہیں ہے. اب اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا کیونکہ پرابلم تو اب اب جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ ایک طرح سے جسٹیفائی کر دیا. یہی تمام ایکسکیوزز ہیں جو کہ مرد حضرات کے پاس ہوتے ہیں ٹو ہیو
غصہ زیادہ آنے کے لیے بھی اور وقت نہ دے پانے کے لیے بھی، اور وہ یہ جسٹیفائی کر دیتے ہیں وہ کہ اسٹریس اتنا زیادہ ہے، ہم لوگ اتنے ورک لوڈ میں ہیں، ہم لوگ اتنا مصروف ہیں، ہم لوگوں کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ اب ہمارا تو سب کچھ بنتا ہے، ہم جو کچھ مرضی کریں جیسے مرضی کریں. سو از دس نہیں جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہی ایکولی خاتون خانہ پہ بھی یہی حالت ہے، گھر پہ بھی. اب دیکھیں گھر کے اندر ماں کی ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے، بچوں کی تعلیم جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب بچوں کا بھی خیال رکھنا، بچے کو ہوم ورک کرانا، گھر کا خیال رکھنا، کھانا بنانا، دنیا جا کی چیزیں. تو گھر کی جو عورت ہے اس پہ بھی اتنا ہی بوجھ ہے، اور اس کی ڈیوٹی تو تھینک لیس ڈیوٹی ہے. اس کو تو کوئی نہ تنخواہ ملتی ہے، نہ کوئی شکریہ ادا کرنے والا ہے، نہ اس کو کوئی ریوارڈ ملتا ہے اینڈ آف دا ڈے. سب سے صبح پہلے اٹھ